بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں جانتے، آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں یا آپ بھول جاتے ہیں یا آپ کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو پلیز آپ یہ ویڈیو مس نہ کریں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ اس قادر ہو جائیں گے، آپ قرآن پاک فر اور صحیح طریقے سے روانگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یقین جانیے قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی۔ انشاءاللہ میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ اور آسان انداز کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے شروع کیا ہوا آخری 30ویں سپارے سے، یہ آج ہماری تیسری صورت پہ سبق ہے، تو پلیز آپ توجہ کے ساتھ خود بھی سنیے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اور اگر جو دوست نہیں پڑھنا جانتے ان تک شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل، یہ حرف قاف، دو نقطوں والے جو قاف ہوتا ہے یہ ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر یہ جو دال سا نشان آ رہی ہے یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے۔ پچھلے حرف کو اس جزم والے حرف کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قل، اور جس حرف پر جزم ہو اسے سختی کے ساتھ نہیں بلکہ بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قاف لام پیش قل، اور حرف قاف کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، یہ آپ یاد رکھیں۔ قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، قل هو، قل هو۔ اب دیکھیں یہاں پر میں پورا نہیں پڑھ رہا، مطلب جتنا ایک ایک حرف میں آپ کو سمجھاؤں گا آسان طریقے کے ساتھ۔ ہا پیش ہو، یہ دو نقطوں والا ہا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ بریک نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں بھی کہیں ہا آئے گی، یہ دو نقطوں والی، دو آنکھوں والی، یہ جو دو آنکھوں والی ہا ہے یہ ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ۔ یہاں لفظ اللہ پر آپ توجہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ایک اہم بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ لفظ اللہ میں جو یہ لام ہے، یہ لام ہمیشہ ویسے اکثر موٹا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اکثر موٹا پڑا جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر۔ لفظ اللہ والا جو لام ہے، لفظ اللہ، یہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن ایک صورت میں یہ لام بریک پڑا جائے گا، جب لام کا جو پہلا حرف ہے، مثلا یہاں پر جو پہلا حرف ہوگا تو وہ اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یہ لام بریک پڑ جائے گا۔ اگر اس کے پہلے حرف لام کا جو پہلے حرف والا جو جس کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کے اوپر زبر ہو تو پھر لام موٹا پڑا جائے گا، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر یہ لفظ اللہ والا لام باریک پڑا جائے گا، موٹا نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں، یہ دیکھیں اوپر بسم اللہ، یہ دیکھیں میم کے نیچے زیر آ رہی ہے تو لفظ اللہ میں لام جو ہے وہ باریک پڑ جا رہا ہے۔ اب ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ، تو یہ عجیب ہوگا اور غلط ہوگا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ملا کیوں پڑھا جا رہا ہے، لام کو بریک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لام کا جو پہلا حرف ہے مقبل ہے، جو لام کے جو پہلے حرف ہے تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ قانون ہے، یاد رکھیں۔ قل هو اللہ، دیکھیں پچھلا حرف کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام ہمیشہ موٹا ہوگا۔ هو اللہ، هو اللہ کو موٹا کر کے، هو اللہ، یہاں بھی ہا کو موٹا کریں۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آحادن۔ اب دیکھیں یہاں ایک حمزہ ہے، ایک الف ہے۔ الف جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر نیچے کہیں بھی کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ الف ہے۔ جب بھی الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آحادن۔ اب جب وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، دال ساکن ہو جائے گی حالت وقف میں، تو پڑھا جائے گا آحاد، آحاد۔ دیکھیں 3 منٹ ہوئے ہیں، ہم نے یہ سبق، یہ پہلی آیت پڑھ لی ہے۔ یقین کیجئے قرآن پاک انتہائی آسان ہے، پڑھنا بھی اور اس کا سمجھنا بھی، اور سمجھ کر پڑھنا یہ بھی آسان ہے۔ دیکھیں اب ہم سیکھ رہے تھے قرآن پاک کو کیسے صحیح پڑھا جائے، تو یقین جانیے اب 3 منٹوں میں آپ نے ایک آیت صحیح سمجھ لی، صحیح سیکھ لی، صحیح دیکھیں پڑھ لی، تو اس کے لیے آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ملے گی۔ تو یقین جانیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اصل چیز جوڑ توڑ ہے، حرفوں کو جوڑنا کیسے ہے، توڑنا کیسے ہے،
اگر آپ کو وہ صحیح آ جائے تو یقین کریں آپ کو قرآن پاک فر پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو کہیں سے بھی شاید مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو بہت ہی اہم اور اچھے سبق ہونے والے ہیں، تو آپ خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنیں۔ اگر آپ کے بچے کمزور ہیں، نہیں پڑھنا جانتے، تو ہمارے اس چینل پہ قاعدہ مکمل اپلوڈ ہے، وہاں سے بھی آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، آپ کی عمر جتنی بھی، آپ آفس میں ہیں، دفتر میں، کہیں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن پاک کو 5-10 منٹ دے کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھ آپ کو آگے بہت کام آئیں گی۔ اب اگلی آیت، اللہ الصمد۔ اب دیکھیے حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ اب دیکھیں حمزہ اسے کیوں پڑھا؟ کیونکہ اوپر حرکت آ گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب بھی الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اللہ، ہا صاد پیش حس، ہا صاد پیش حس، قا زبر صا، حس قا، میم زبر ما، حس قا ما۔ اب دیکھیں یہ صاد ہے، اور صاد کے اوپر یہ تین دانتوں والی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شد ہے، یہ جو اوپر 3 دانتوں والی ہے، ٹھیک ہے، یہ شد ہے۔ اور جس حرف کے اوپر یہ شد آ رہی ہو تو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس حرف پر شد آ رہی ہے نا اس حرف کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ دیکھیں حسقا، حسقا، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ جب ملاتے ہیں آواز نکلتی ہے، ایک دوسری بار جب یہ خود وہی حرف پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر شد ہو۔ حسقا، اور شد والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حسقا، میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد، حالت وقف میں۔ اب یہاں وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ الصمد۔ آگے لام زبر میم، لام، لام زبر میم، لم، یا زبر یا، لم یا، لام زیر دا لد، لم یلد، لم یلد، ٹھیک ہے نا۔ یالد، یا کو کھینچنا نہیں، اکثر بچے پڑھتے ہیں تو وہ حرفوں کو خامخواہ کھینچتے ہیں، تو کھینچنا نہیں ہے۔ لم یلد، و زبر و، لام زبر میم، لم، ولم، یا لام میم زبر لم۔ جس طرح ہم کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے، جس طرح آپ نے پڑھا ہے آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ لام زبر میم لم بھی ٹھیک ہے، اور لام میم زبر لم بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ و زبر و، لام زبر میم لم، یا لام میم زبر لم، ولم، یا وا پیش یو، ولم یو، لام زبر دال لد، ولم یولد، ولم یولد، ٹھیک ہے۔ ولم یولد، واو جس حرف کے آگے واو ہو اس حرف کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ ولم یولد، اب دیکھیں لم یلد، ولم یولد، ولم یولد۔ دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے ایک سمجھو ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ خواہ کسی حرف کو بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ صرف یوں سمجھ لے کہ اس حرف کو کھینچنا ہے جس حرف کے آگے واو ہو، نمبر 1۔ اس حرف کو تھوڑا سا کھینچیں گے جس حرف کے آگے الف ہو، اس حرف کو کھینچیں گے جس حرف کے اوپر مد ہو، اس حرف کو تھوڑا سا کھینچیں گے جس حرف کے آگے یا ہو، اور اس حرف کو کھینچیں گے جس حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو، کھڑی زبر کھڑی زیر جو بھی ہو، یا الٹا پیش۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں، میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ کبھی بھی قرآن پاک کی آیت کو کھینچ کر خام خواہ کر جو لفظی غلطیاں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ واو ہو تب تھوڑا سا کھینچو، مد ہو تو کھینچو، الف ہو تو کھینچو، اچھا آگے یا ہو تو کھینچو، کھڑی زبر ہو تو کھینچو۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی کنہیں لفظوں کو نہیں کھینچنا۔ اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں واو ہے، الف ہے، مد ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہ کھینچیں۔ یہ ویسے درمیان میں ایک بات آ گئی، چلو آپ کی آسانی کے لیے۔ وا زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا زبر یا، ولم یا، کاف لام پیش کل، کیف لام پیش کل، یہاں حرف کیف کو بریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 نقطوں والے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کیف کو بریک پڑھیں گے، اس کیف کی حرکت کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام مشدد ہے۔ کیف لام پیش کل، لام زبر لا، ولم یکل، ہاں الٹا پیش ہو، تھوڑا سا کھینچیں گے، ابھی میں نے آپ کو بتایا الٹا پیش کھڑی زبر کو بھی کھینچیں گے۔ ولم یکل لہ،
ولم يكن له کف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفوون ولم یکن له کوفوون وا دو زبر ون اب دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں حمزہ زبر حا زبر حا آحا دال دو پیش دون احدن احدن اب حالت وقف یہاں پر وقف آ رہی ہے تو ہم پڑھیں گے دال کو ساکن کر دیں گے یہ آپ کو بتایا بھی تھا تو دال ساکن ہو جائے گی تو پڑھا جائے گا احد ولم یکن له کفوا احد اب ایک بار دہراتے ہیں ذرا سننا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اب دیکھیں آپ نے یہ 10 منٹ کے اندر یہ ایک سورت سیکھ لی دیکھیں 10 منٹ میں اگر آپ قرآن پاک کی اگر آپ ایک سورت سیکھ لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے آپ بتائیں یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو پڑھا رہا ہوں پلیز آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس چینل پہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے ہم مزید محنت کریں گے آپ کے لیے آسانی کے لیے یار یہ بہانے چھوڑ دو آپ کہتے ہو یار قرآن پاک مشکل ہے اب اگر آپ کو کہا جائے یار آپ قرآن پاک سیکھ لیں تو آپ کا آگے سے گلا شکوہ یہ ہوتا ہے یار اب ہم جائیں اور قاعدہ اٹھا لیں قاری صاحب کے آگے بیٹھے ہماری اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر پڑھیں یار ہمیں شرم آتی ہے یار یہ انٹرنیٹ ایک آپ کے لیے یقین جانی ایک نعمت ہے آپ اس میں بہت چیزیں سرچ کرتے ہیں بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ قرآن پاک بھی سیکھیں یار یہ آپ کا حق ہے یہ اللہ کی کتاب ہے آپ اس کو صحیح پڑھنا اس کو صحیح سمجھنا آپ کا حق ہے تو پلیز آپ اس قرآن پاک کو آپ ہمارے سبق کے ساتھ جڑے رہیے آپ قرآن پاک نہیں پڑھانا آپ نے نہیں پڑھنا جانتے آپ کو بھولا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے تو پلیز آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں انشاءاللہ ہم منزل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ قرآن پاک بالکل فر پڑھنا شروع کر دیں گے آخر میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے سبق پڑھا ہے آپ ہر نماز کے بعد اسے ایک بار دہرائی کر لیں جس طرح میں نے پڑھا ہے کوشش کریں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی آپ مجھے کمنٹ کریں میرا نمبر ہے بایو میں آپ مجھے وہاں واٹس ایپ کریں کہ قاری صاحب مجھے یہ دوبارہ سمجھا دیں یار یہ اللہ کی کتاب ہے ہم اس کے حق ہیں بہت سارے اسے صحیح پڑھنا ہے یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے 95% ہم لوگ ناظرہ جو پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھنا جانتے تو بجائے اجر کے گناہ ملتا ہے تو یہ ایک اجر عظیم ہے آپ اسے آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر جو بندے بھی سیکھیں گے جو بھی قرآن پاک پڑھیں گے ایک ایک حرف کے بدلے انہیں بھی اجر ملے گا ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو بھی اجر ملے یہ بہت بڑا خزانہ ہے آگے رمضان آ رہا ہے اس لیے رمضان میں بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے پہلے اپنا قرآن یہاں سمجھ لیجئے بہتر یہ ٹرکس ہیں انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں آگے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ